وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ استغفار سے درود و سلام لائق سید الانبیاء محبوب خدا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مبارکہ استغفار سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر اور بابرکت وقت کے اندر فضائل صحابہ مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ موضوع کے چند گزارشہ تفصیلیاں سن اور آج نے خطبہ جمعۃ المبارک کے اس مختصر اور بابرکت وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عظمت اور شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جو گستاخ ہے وہ انجام بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منو سنا کے تو سن کے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عظمت اور شان اور مقام کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں بھی خطبہ ارشاد فرماتے خطبہ ہے جمعہ ہوئے یا عام کوئی خطبہ ہوئے وہ اندر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں سنیا کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو پھر جڑے انہاں تو بعد آئے انہاں کی عزت کرو پھر جڑے انہاں تو بعد آئے انہاں کی عزت کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت اور شان اور بیان مقام کیتا ہے بیان کہ سیدنا عمر بن الخطاب بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی عظمت میرے اصحاب کی شان ہے کہ انہاں کی عزت کرو جنہاں نے انہاں کو ویکھیا ہے. یعنی تابعین انہاں کی عزت کرو اس تو بعد جڑے تابعین نے انہاں کی عزت اور احترام کرو. یعنی کتنا جماعتہ کی عظمت اور شان جڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. میرے
دی عزت کرو. بے شک میرے صحابہ انہاں دی عظمت ہے، انہاں دی شان ہے، وہ سارے تو اللہ نے عظمت دے لحاظ نال شان دے لحاظ نال. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، نے اپنے جتنے بھی بندے نے انہاں سارے دے دلاں نوں دین دے بیٹھ کے چاہتے تے انہاں سارے دے دلاں دے وچوں سب تو بہترین دل، سب تو بہترین دل جڑا سارے بڑے آدم دے دلاں دے وچوں اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ دا دل پایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل جھکن تو بعد ویکھن تو بعد ان ساری کائنات کے دلوں تو کہنے تو بعد اے حسیت دین تو بعد اللہ نے پھر اپنے بندیاں کے دلوں تے چاہیا تے اللہ نے ساری کائنات کے دلوں کو محمد مصطفیٰ کے دل تو بعد نبی پاک کے اصحاب کا دل پایا. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب کی عظمت، اصحاب کی شان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خاطر اللہ نے میرے وزیر، میرے ساتھی، میرے مددگار، میرے سپاہی، میرے فوجی، مینوں اللہ نے جڑے اصحاب کا کیتے نے مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ میرے پیارے اصحاب اس پوری امت محمدیہ دے وچوں سب تو افضل جماعت اصحاب مصطفیٰ دی ہے، اصحاب رسول دی ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ساری امت دے وچوں جڑا ہے کوئی جماعت ہے جنہاں نے ایمان کی حالت کے اندر میں وہ دیکھے میرا ملاقات کی دی ہے، وہ میرے اصحاب جنہاں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. وہ عظیم ہستیاں جنہاں نے اللہ کریم نے عظمت شان عطا فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے انصار کی عظمت بیان کی تھی، انصار کی شان بیان کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انصار جڑے محبت کرتے ہیں وہ مومن نے انہاں دور رکھنے والے منافق نے. نبی پاک علیہ السلام نے سمجھا کر جڑا انصار کی عظمت اور شان بیان کی تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جڑے نبی پاک کے اصحاب نے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزلهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بكل شیء علیما. اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی تھی جنہیں اپنے رسول تے اور ایمان والے تے. ایمان والے کہتے سن اس وقت نبی پاک کی اصحاب سن، وَأَنزَلَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، اور انہوں نے تقوی والی جگہ تے بات تے قائم رکھیا اور فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس چیز سے زیادہ حقدار سن. کلمۃ التقویٰ کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَأَنزَلَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، فرمایا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کو مراد لا الہ الا اللہ ہے. نبی پاک کے پیارے صحابہ نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے انزلہم کلمۃ التقویٰ عظیم جڑا ہے اللہ پاک نے منصب عطا کیتا ہے.
وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے وچوں بھی بدر والے اعلیٰ نے، بدر والے سب تو اعلیٰ، احد والے سب تو اعلیٰ، خندق والے سب تو اعلیٰ، اسی طرح جنہاں نے فتح مکہ تو پہلا ایمان دے اندر ہے انہاں دی عظمت بلند ہے، جنہاں نے فتح مکہ تو بعد ایمان دے اندر ہے انہاں دی عظمت انہاں تو کچھ کم میں درجات کے لحاظ سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سارے رسول عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، لیکن سارے رسولوں کے بیچوں اللہ نے بعض کو بعض ہوتے فضیلت عطا کی ہے۔ یدی اگر اسی یہ کہیے کہ نبیوں کے اندر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، فرمایا بعد ایسے من کلم اللہ جنہاں نے اللہ نے احترام کی ہے، بعضهم درجات بعض درجات کے اندر ایک دوسرے سے بلندی عطا کی ہے۔ تے کیا فی کما کے فلاں نبی معاذ اللہ نے نام نہیں سارے نبی عظمت والے نے، سارے نبی کامیاب ہیں، سارے نبی آتا ہے، لیکن اللہ نے سارے نبیوں وچوں رتبہ دیا ہر ایک کا الگ اللہ نے رکھے ہیں۔ اس صحابی مصطفیٰ جڑے نے وہ سارے کے سارے عظمت والے نے، شان والے نے، مقام والے نے، لیکن مکہ فتح ہونے کو پہلا ایمان میں آنے والے دی عظمت ہو اور فتح مکہ تو بعد ایمان میں آنے والے دی عظمت ہو، لیکن سارے سارے جنتی نے، سارے اللہ نے ایسے طرح اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو عظمت کی عطا فرمائی ہے، شان کی عطا فرمائی ہے۔ بدر والوں اللہ پاک نے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحدیبہ، فرمایا جتنے بھی جنگ بدر کے اندر شامل سن یا جتنے بھی مقامی حدیبیہ کے بیعت رضوان کے اندر شامل سن، وہ سارے کے سارے جڑے نے اللہ کریم نے انہاں سارے کو معاف کر دیتا ہے، انہاں وچوں کوئی ایک بھی جڑا ہے وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح انہاں دونوں جماعتوں کو گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی عظمت شان کی لیے مقام کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بھی قیامت دے دن تک میرے اصحاب نو برا نہ کہے، میرے اصحاب دیاں کمیاں نہ تلاش کرے، میرے اصحاب دیاں خامیاں نہ کڈے۔ لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا بلغ مدن آتیم ولا نصیبا، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی میرے اصحاب نو برا نہ کہ، کوئی بھی میرے اصحاب نو گالی نہ دے، کوئی بھی میرے اصحاب نو جڑا کسی بھی انداز نال برا نہ کہ، انہاں دا بغض نہ اپنے دل اندر رکھے، کیونکہ انہاں دی عظمت شان کی ہے۔ انہاں وچوں کوئی عہد پہاڑ دے وزن دے برابر بھی سونا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے، کہ فرمایا تو اٹھے وچوں جڑا وے کوئی عہد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے، تے میرے اصحاب جڑے نے انہاں نے جڑا ایک مٹھ جڑا ہے کھجوراں صدقہ دتیاں نے، تہاڈا عہد پہاڑ بھی انہاں کھجوراں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کے صحابی عظمت یقین سے مٹھ میں کتنیاں کھجوراں آ جائیں، 5 آ جائیں، 10 آ جائیں، 15 آ جائیں، فرمایا تسی جڑا وے وہ پہاڑ کی ہے 5-6 ہزار فٹ بلند ہے، 9-10 کلومیٹر لمبا ہے، زمین دے اندر کتنا ہے میرا رب جانتا ہے، کتنا زمین دے اندر ہے، میرا وزن کیتا جائے جتنا وزن بنتا ہے، فرمایا تسی انہاں سونا خرچ کرو
میرے اصحاب وچوں کوئی ایک جڑا ہے ایک مٹھ کھجوراں جڑا ہے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے، جنہ میرے اصحاب نو اللہ ثواب عطا کرتے نے تہاڈا بہت پہاڑ جنہ صدقہ بھی انہاں مقابلہ نہیں کر سکدا۔ تو نبی پاک کے اصحاب بات ختم کی تھی پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ فرمانے والا ان اللہ حبب الیکم الایمان، میرے پیارے حبیب پیغمبر میں تیرے اصحاب واسطے سونیا، میں تیرے یاراں واسطے سونیا جنہاں نے تینوں مل کے کلمہ پڑھے آئے، جنہاں نے تیرے نال ملاقات کر کے کلمہ پڑھے آئے، جنہاں نے کلمہ پڑھ کے تیریاں زیارتاں کیتیاں نے، سونیا میں امتحان میں آئے تو سونیا انہاں نو کامیابی میں عطا کیتی ہے، سونیا حق تے بند کامیاب ہوئے نے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، سونے کے جننے بھی اصحاب نے ایک مسئلے میں ایمان دی دولت کو پسند کر لے آئے، سونے میں انہوں سیٹیفکیٹ ایمان دا دیتا ہے، سونے میں انہوں ایمان جیسی نعمت دا مالا مال کر دیتا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سونے میں انہوں نے دلانوں چمکا دیتا ہے ایمان دے نال، میں انہوں نے دلانوں پالش کر دیتا ہے ایمان دے نال، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، سونے میں ہر طرح دی نافرمانی، میں ہر طرح دی جناب بری بات میں تیرے اصحاب کو دور کر دیتی ہے، میں تیرے اصحاب کو ہر طرح دی جناب بری بات دور کر دیتی ہے، وَقَدْرَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، سارے کے سارے ہدایت یافتہ نے، سارے کے سارے کامیاب نے، سارے کے سارے جڑا میں اول پوزیشن دے اندر جنتی نے، سارے میری عدالت کے اندر جڑا میں پاس نے، سارے کے سارے میرے محبوب نے، سارے کے سارے ایسے نے میرے نال پیار کرتے تھے، میں انہاں نال پیار کرنا وا کون نبی پاک کے پیارے اصحاب، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تواڈے کو کوئی بھی نبی پاک دے پیارے صحابہ نو جڑا میں برا نہ آکھے، کوئی بھی تواڈے وچوں بعد والے ہو جننے بھی سامنے ہو تواڈے وچوں کوئی بھی یا جننے بھی قیامت تک آنے والے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کوئی بھی نبی پاک دے پیارے صحابہ نو جڑا میں برا نہ آکھے، کوئی بھی انہاں نو مندا نہ آکھے، کیونکہ فرمایا فلا مقام بعدهم ذات خیر من عمل آدکم عمرہ، فرمایا تواڈی ساری زندگی دے عمل جمع ہو جان، تواڈی ساری زندگی دی نمازاں جمع کر لئیے، تواڈی ساری زندگی دے روزے جمع کر لئیے، تواڈی ساری زندگی دی قرآن دی تلاوتاں تہجداں جمع کر لئیے، تواڈے وچوں سارے زندگی زندگی میں ساری نیک اعمال جمع کر لیں، کہ نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کی فرمایا جڑی انہاں ایک نظر ایمان دی حالت دے اندر حضور دے چہرہ پاک دی زیارت کیتی ہے، جڑا
وہ ایک نظر حضور کو ویکھیا فرمایا تھوڑی ساریاں نیکیاں زندگی دیا جمع ہو جان جڑی حضور نو ایک محبت بڑی نظر کو اجر ملیا ثواب ملیا اور ایک نظر ایک کہیں دی ثواب نبی تو اپنی زندگی دی آباد نبی پاک علیہ السلام دی اصحاب دی عظمت ہے شان ہے نبی پاک کا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے دیا کر اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے اصحاب اللہ اللہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جڑے عشرہ مبشرہ دے وچوں نے اللہ اللہ انہاں نے دیکھیا کہ کوئی بندہ اصحاب مصطفی دے تانا زنی کرن دیا سی تے انہاں نے سن کے فرمایا بھئی تو کی کر لیا تینوں پتہ ہے نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کی ہے تینوں پتہ ہے نبی پاک کے صحابہ کی شان کی ہے نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کے شان کے مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت سے ایک عام بندہ ساری زندگی نیک عمل کرے ساری زندگی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے فرمایا کہ ساری زندگی لیا نیکیاں جمع ہو جان اور ایک بندہ عمر نوح کے مطابق نیک عمل کرے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت والی عمر 950 سال تھی اور بعض کہنے تھے 1300 سال ہونا دی عمر تھی کوئی کہتے 1800 سال عمر تھی لیکن اگر 950 سال بھی کسی نے عمر مل جائے 950 سال ایک دن بھی ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے 950 سال نیکی نبی پاک علیہ السلام نے پیارے صحابہ دی عظمت کی جیڑا چل کے حضور دے قدماں چ گئے تے چلیا جڑی انہاں دے چہرے تے مٹی پہ گئی فرمایا تسی اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے اصحاب دی عظمت شان نہیں ہے مقام ہے نہ اور نبی پاک علیہ السلام نے پیارے صحابہ نے اللہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سبا صحابی صحیح جامع الصغیر کی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سبا صحابی فرمایا جڑا بندہ میرے صحابہ نو گالی دیندا ہے یا میرے صحابہ نو برا کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ جڑا میرے صحابہ نو برا کہندا ہے جڑا میرے صحابہ نو جڑا برا کہندا ہے یا گالی دیندا ہے فعلیہ لعنت اللہ تو تے اللہ دی لعنت ہوئے والملائکہ اللہ کے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوئے والناس اجمعین جتنے بھی لوگ نے اللہ بھی انہاں سارے تے لعنت ہوئے کیونکہ انہیں میرے صحابی نو برا آکھیا ہے میرے صحابی نو گالی دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ محبت کا اظہار کیا آپ نے فرمایا من سبا صحابی جڑا میرے صحابی نو برا کہندا ہے یا گالی دیندا ہے فعلیہ لعنت اللہ اس بندے اُتے اللہ کی لعنت ہوئے والملائکہ اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوئے اجمعین وہ دے اوپر ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہوئے میرے پیرو میرے بزرگوں میرے دوستو ملک پاکستان دے اندر ایک جڑا ہے ایک ایسا فرقہ ہے ایسے لوگ نے جڑے اصحاب رسول تھے جڑا ہے تان و تشریح کرتے ہیں اور واضح برا کہتے ہیں انہاں واسطے یہی کافی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فعلیہ لعنت اللہ تواڈے اوپر اللہ دی لعنت ہوئے فرشتوں کی لعنت ہوئے اجمعین تو ساری کائنات کے مومنوں کی لعنت ہوئے میرے پیرو میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں
کون نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ کون نے؟ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابوں نے قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اللہ جنتی جنت کے اندر چلے جان گے، دوزخی کے رہے دوزخ کے اندر چلے جان گے اللہ اللہ، جنتی جنت کے اندر ٹر گئے، دوزخی دوزخ کے اندر ٹر گئے، آسمان کی ارض و سما جڑائے فرشتے انوار دیں گے موت ہونے اندر جائے، ایک منٹے دی شکل کے اندر موت آئے گی اللہ اللہ، اللہ پاک نو اپنے ہاتھ نہ ذبح کریں گے، خالق کے کائنات فرمائیں گے اے لوگوں اے اہل جنت اے اہل جنت اے اہل جہنم میں جو پیا کیے، فرمایا اے موت جڑی دنیا تے تانوں آندی سی، اے او موت جڑی دنیا تے تانوں آندی سی، اج موت آ گئی ہے، میں ذبح کر دیتا ہے موتوں، آج تو بعد جڑے جنت دے اندر نے جنت دے اندر رہن گے، جڑے دوزخ دے اندر نے دوزخ دے اندر رہن گے، نہ انہاں نوں موت آئے گی نہ انہاں نوں موت آئے گی، اللہ فرمائے گے گل سن کے دوست کی رون گے، جنتی بڑے خوش ہو جائیں گے اللہ اللہ، خالق کے کائنات فرمائیں گے ماں کے فرما فرمائیں گے اے اہل جنت تیرے جنت میں تانوں ایک نعمت عطا کرنا چاہنا وا، جنتی کہیں گے اللہ سانوں ہمیشہ کی زندگی مل گئی، تیری جنت تیری رہائش مل گئی، تیری جڑی جنت تیار کی تھی تو اپنے مومن بندیاں واسطے ساری اسی آگیاں جنت کے اندر، اللہ میرے نا فرمان جہنم کے اندر چلے گئے نے، اللہ فرمان کہ میں اور توانوں تو نعمتاں عطا کرنا چاہنا وا، وہ تیریاں نعمتاں نے جدوں جنت کے اندر اسی جانا ہے اللہ اللہ، دنیا کی زندگی گزار دیا اسی زندگی گزار دیا اسی جڑا بے عمل کرنے اسی نماز پڑھنے کدے واسطے اللہ راضی ہو جائے، اسی دعا کرنے کدے واسطے اللہ راضی ہو جائے، قرآن دی تلاوت کرنے کدے واسطے اللہ راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کرنے کدے واسطے اللہ راضی ہو جائے، حج عمرہ کرنے کدے واسطے اللہ راضی ہو جائے، ہر عمل کرن تو بعد کہنے اللہ نو قبول کر لے تے ساڈے تے راضی ہو جا اللہ اللہ، ایسی دنیا تو فوت ہوئے قبر کے اندر کے قبر کے امتحان کے اندر اللہ نے پاس کیتا ہے، پتہ نہیں کتنے سال دنیا کے حساب تک قبر کے اندر رہنا ہے، قیامت کا دن جڑا ہے میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے، اور اللہ اللہ وہ گزار اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہو کے سچے حق وچ نامہ اعمال لے کے پر صراط کو گزر کے جنت دے اندر جانا ہے، تے جنت دے اندر جان تو بعد اللہ فرمان گے اللہ اللہ چہرے جنت میرا تو نعمتاں رہ گئیاں نے، انعام رہ گئے جڑے میں تانوں عطا کرنے نے، تے اہل جنت کی کہیں گے اے اللہ جنت بھی مل گئی، ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی ہے، اور سانوں کوئی نعمتاں نہیں چاہیے، اللہ فرمان کے میں اپنی خوشی نال دینا چاہنا وا، اللہ فرمان کے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ فرمان کے اللہ دی رضا سب دی اللہ دی نعمت ہے، اللہ فرمان کے ایک اور نعمت ہے جڑی میں عطا کرنا چاہنا وا، اہل جنت ہے اور میں ہمیشہ تواڈے تے راضی رہاں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوواں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوواں گا، اسی سارے انشاءاللہ جنت جانا، کہہ دو انشاءاللہ جنت جانا، پھر سانوں اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ میں تواڈے تے راضی ہو گیا وا، میرے پیروں میرے بزرگوں اصحاب مصطفیٰ کون ہے؟ خالق کے کائنات نے فرمایا، رب کریم نے پہلا فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کائنات نے کی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بنور منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ فرمایا میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تیرے اصحاب کی میں دے دے۔ فرمایا ایسے اصحاب نے، فرمایا ایسے اصحاب نے، فرمایا جڑے اللہ دے اور آخرت دے دین دے اوپر ایمان لے آئے، فرمایا ایسے عظیم اے تیرے اصحاب نے، فرمایا اے اللہ کے رسول دی محبت دے مقابلے دے اندر انہاں دے ماں باپ آجن، انہاں دے بیٹے آجن، انہاں دے بھرا آجن، انہاں دا خاندان آجن، فرمایا جیڑا مرضی آ جائے، جیڑا سونے دشمن ہے انہوں میں اپنا دشمن سمجھے لے، جب جائے کسی بھی مدد میں آ جائے سونے کے اصحاب اللہ کے تلوار چلا دیتے ہیں، سونے اللہ کے رسول بھی محبت نہیں یاد دیں گے، فرمایا سونے تیری یاد بھی نہیں دیں گے، فرمایا اولئک کتب، پہلا کی فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، انہاں سے ایمان دی دولت کو پسند کرتے ہیں، میں انہاں کو گفٹ دے دیتا ایمان، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، انہاں دے دلانوں میں انہاں دے دلانوں چمکا دیتا ہے ایمان دی پالش دے نال، ایمان دے نال چمکا دیتا ہے۔ آج کوئی سونے دی پالش نال کوئی چیز چمکائے بڑا فخر محسوس کرتا ہے، کوئی چاندی دی پالش نال چمکائے بڑا خوش ہوتا ہے۔ سونا کے چاندی یار دی چیزاں نے، فرمایا میں تیرے سارے صحابہ دے دل ایمان دے دولت چمکا دیتے ہیں، دیکھتے بھی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ سونیا دنیا دے اوپر جڑا وے کوئی پاس ہوندا ہے، کسے یونیورسٹی تو اول آندا ہے، کسے بھی ادارے تو پاس ہوندا ہے، اور جڑا وے سرٹیفکیٹ ملدا ہے، ایک سند ملدی ہے، وہ سند دے اوپر گارنٹی ہوندی ہے، گارنٹی نہیں ہوندی ہے سارے ادارے تو پڑھے آئے اس سبجیکٹ دے اندر، اس امتحان دے اندر انہیں نمبر دینے، اس انداز میں پاس ہو جائے، اسی مولانا کے گارنٹی
دے رہے ہیں جڑے مرضی ادارے دے اندر جائے اسی دے گرنٹر کامیاب پاس ہو گیا ہے اسی مولانا آپ کی تصدیق کرنے پاکستان کا کوئی صوبہ ہوئے پاکستان کا کوئی شہر ہوئے پاکستان کا کوئی تعلیمی ادارہ ہوئے پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہوئے اسی تصدیق کرنا تیار پوری دنیا کے کسی بھی ادارے میں میری تصدیق مطلوب ہوئے اسی ستا حیات ایدی مور دی اس مور دی اس جنت کی تصدیق کرنے واسطے تیار اللہ میرے اصحاب پاس ہوئے اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں اللہ دے دلاں تے ایمان دی مہر لگتی ہے میں رب لکھے آئے مومن نے میں رب نے ایمان ڈالا کیا ہے قرآن پاک کا 58 پارہ ہے اور سورۃ مجادلہ کی آخری آیت ہے اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں اپنے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے حضور زندہ جنہوں قرآن قرآن نازل ہونے ہے جبریل جدو آیت اتری ہے ادو ابو بکر موجود سن ادو بڑے فاروق موجود سن عثمان غنی موجود سن علی مرتضی موجود سن بلال موجود سن طلحہ زبیر موجود سن جڑے کہندے نے کہ نبی پاک کے 4 یا 5 اصحاب تو علاوہ 40,000 صحابہ وچوں معاذ اللہ 1,40,000 صحابہ جو صرف 4 یا 5 مومن رہ گئے سن معاذ اللہ بتایا سارے پھر گئے سن میں رب کا قرآن مننا میں اللہ کی گارنٹی مننا میں مصطفیٰ کی ذات کریمہ کو نکلنے والی مننا تے میں تیرے جے حرامی دی گل مننا میں تیرے جے بد عقیدہ دی گل مننا میں تیرے جے بے حیا دی جنہوں آیت اتری سی اللہ کے پیارے نبی نے سارے صحابہ نو سنا کے خوش ہوئے کہ میرے صحابہ کامیاب بھی ہوئے اللہ نے اللہ کے دین پہ دیتا ہے کہ جب تک بھی زندہ رہیں سونیا تیرے سارے اصحاب کے مومن زندہ رہیں گے محمد رہ کے زندہ رہیں گے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں سونیا تیرے بعد جڑے اللہ کا سگریت تفریو انہی کے محمد نے بعد اندر رہیں گے رہ جڑ کے اللہ گل کہتے قادر سن لیکن جو سارے کامیاب ہوئے سارے نبی پاک کے صحابہ اللہ خوش ہو کے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان میں اپنے اللہ کے دلوں تے مہر لائی ہے ایمان دی اللہ کیوں لائی ہے اللہ کو بھی متھے تے لکھ دینا سی پشانی تے لکھ دینا سی سیدھیاں تے لکھ دینا سی ہتھاں تے لکھ دینا سی تاکہ منافق تے کافر اطلاع کے واسطے نہ رہ جاندے اللہ فرماتے ہیں اگر میں لکھتا سینے آتے تے پھر میں لکھتا گردن آتے میں لکھتا اگر جڑا وے پشانی آتے اگر میں لکھتا جڑا وے ہتھاں تے جس طرح سونیا میرے بلال نو اک دے اندار آتے ظالمہ نے جڑا وے لمیاں پاتے تے سینے تے پتھر رکھ کے کمر نو سار دیتا کبھی الٹا کے جڑا وے جسم دے دیگر حصے جڑے نے سار دیتے جس طرح خدے نو اک دے اندارے تے سارے گیا سونیا جس طرح تیرے صحاب نو کافران تے مشرکان نے انہاں دا اعتقاد جڑا وی جلایا اعتقاد کیا اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں نہ دلوں تے ایمان تاج لکھے آئے تاکہ میرے علاوہ کوئی لکھ بھی نہ سکے میرے علاوہ کوئی دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے میرے علاوہ جڑا میں کوئی مٹھان والا بھی کوئی نہ ہوئے فرمایا اس ایمان دی مہر
موت دی توہین کرنے والا کوئی نہ ہوئے، دنیا دی اگ تے جلا کے ختم کرنے والا کوئی نہ ہوئے، میں لیا کیونکہ امتحان بھی میں لے آئے، امتحان جو میں رب نے لے آئے تے میں ہی جڑا وسل دے رہا وا دنوں دا امتحان لے آئے کہ ہے قیامت تک کیویں رہن گے، جب تک زندہ رہن گے کیویں رہن گے، میں نبی اگلی پچھلی ساری زندگی نو پایا ہے کیونکہ اللہ اللہ کل شہین قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر پوری طرح۔ اللہ کریم نے فرمایا میں انہاں دے دلاں تے موت آئی ہے، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، میں انہاں جنت دا وعدہ کر لے آئے، میں انہاں ہمیشہ جنت کے اندر رکھنا ہے، میں انہاں دی ہر حالت مدد کرنی ہے۔ رضی جنت کے اندر پہنچ کے اللہ نے کہنا رضی اللہ میں تواڈے پہ راضی ہاں۔ نبی پاک دے اصحاب کون نے جنہاں نو اللہ نے دنیا تے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں رب دنیا تے تواڈے اوتے راضی ہو گیا، میں دنیا تے تواڈے اوتے راضی ہو گیا۔ جیڑی آخری تیرا ایم دا ہے جنت نو ملنی والے انہاں وچوں دوسری نعمت جیڑی سانوں ملنی ہے جنت اندر جا کے وہ پھر اللہ نے فرمایا ہے ہن بھی ناراض ہو گئے۔ صحابہ مصطفیٰ دی عظمت کی اللہ نے دنیا تے کیا دیتا میں تواڈے تے راضی رہاں گا ہوں، فرمایا جنت میں جنت تو راضی رہا۔ اے اصحاب مصطفیٰ، اے اصحاب رسول دی شان، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب کی عظمت دے شان مقام ہے۔ دیکھیے اللہ نے کی فرمایا، فرمایا یوم العظیم دنیا کے اس سرٹیفکیٹ تو انو خاص دے رہا وا، اس واسطے دے رہا وا، فرمایا اولا ایکا حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت سونیا تیرے صاحب کون ہے، اے اللہ دی جماعت ہے، اے اللہ دی پارٹی ہے، کوئی مسلم لیگ دی پارٹی ہے دنیا تے، کوئی پیپل پارٹی دی پارٹی ہے، کوئی جڑا استقام پاکستان دا اپنے آپ نو کہندا نہ فردا، کوئی کہندا ہے پی ٹی آئی دا فردا، کوئی کہندا ہے میں جماعت فلاں اسلامی دا جڑا میں کارکن ہاں، کوئی کہندا ہے میں جماعت حدیث دا کارکن ہاں، کوئی کہندا ہے میں فلاں جماعت دا کارکن ہاں۔ اللہ فرمانے لے میرے پیارے حبیب تیرے صحاب کی عظمت کی ہے، اولئک حزب اللہ، قرآن پڑھتے ہیں کریمہ پڑھتے ہیں، اولئک حزب اللہ، سونیا تیرے جتنے یار نے اے سارے دے سارے اللہ دی جماعت نے، اللہ دی جماعت نے، تیری اللہ دی جماعت ہوئے۔ فرمایا اللہ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کی جماعت جڑی ہے، اللہ کی پارٹی جڑی ہے، خبردار اللہ کہہ رہے ہیں خبردار، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جڑی پارٹی ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی، اور کوئی فرد بھی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اللہ کی جماعت کا کوئی بھی رکن جڑا میں کبھی نہیں پھیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون،
جماعت کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتی، اللہ دی جماعت کبھی بھی جڑا میں ناکام نہیں ہو سکتی، اللہ دی جماعت دا کبھی بھی دل بدل نہیں سکتا، میرے ابو بکر دا کبھی بھی ایمان کم نہیں ہو سکتا، میرے عمر دا کبھی بھی ایمان کم نہیں ہو سکتا، میرے عثمان علی دا کبھی بھی ایمان کم نہیں ہو سکتا، میرے بلال ابو ہریرہ دا کبھی بھی ایمان کم نہیں ہو سکتا، طلحہ زبیر دا کبھی بھی ایمان کم نہیں ہو سکتا، سیدنا ابو سفیان تے امیر حمزہ دا کبھی بھی جڑا وے ایمان کم نہیں ہو سکتا، سیدنا امیر معاویہ دا کبھی بھی ایمان کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ان حزب اللہ، اے اللہ دی پارٹی ہے، اے اللہ دی جماعت ہے، اے اللہ دے ولی نے، اے اللہ دے جماعت دے رکن نے، اس وقت اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تاکہ میں کہنا کالنا نبی تو نبی دے صحابہ نال پیار، کالنا تو نبی دے صحابہ نال پیار، کالنا تو نبی دے صحابہ نال پیار، کالنا تو نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، کرنا تو نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ نبی پاک کے صحابہ منن والیاں دے چہرے ویکھو، صحابہ دا بغض ہے، انہاں دے سینیاں وچ قرآن بھی نہیں اج تک آیا، انہاں دے سینیاں دے وچ کوئی ایک فرد نہیں ایسا نہیں جہدے سینے دے اندر قرآن محفوظ ہوئے۔ اللہ اللہ، کیونکہ جس تابع مصطفیٰ دا بغض ہے اسے قریب قرآن نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن گارنٹی ہے اصحاب دی، قرآن شان بیان کرتا ہے صحاب دی، قرآن عظمت بیان کرتا ہے صحاب دی، اس واسطے کر لے تو آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، صدیق دی اقرار کر لے، صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے، صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے، عمر بعد جرار من لے، علی عثمان دا بھی بن حقدار، کر لے تو آقا دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ او جنج سونے علی دی، او جنج سونے علی دی، او جنج سونے علی دی، تے خرچہ عثمان دا علی نال بیر پیار بنی عفان دا، علی نال بیر پیار بنی عفان دا، بنگیاں تو اینا او آوازار، بنگیاں تو اینا او آوازار، کر لے تو نبی دے صحابہ نال پیار، کر لے تو نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ دوسری حدیث لا تسبوا اصحابی فقولوا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جنہوں ایسے لوگوں کو ملو، ایسے لوگوں کو دیکھو، ایسے لوگوں کا کلے کو دیکھو، ایسے لوگوں کی جڑا ہے کہ دل میں کوئی گل سنو، ایسے
لوگ کدھر بھی تمہیں نظر آ سینہ دے سینے اندر حضور دے صحابہ دا موجود ہے کہنا ہے وہاں نہیں ہے لعنت اللہ تہاڈے تے اللہ دی لعنت ہے تہاڈے جمن والے تے اللہ دی لعنت ہے تہاڈے سارے تے اللہ دی لعنت ہے کیونکہ اصحاب مصطفیٰ محبت ایمان کا حصہ ہے جڑا محبت اندر جیڑا رب دے قرآن نو نہیں مندا جیڑا رب دے فرمان کامیاب کیا ہے کا امتحان لے آئے وہ اپنی پارٹی کریے جیڑا رب دی پارٹی نو نہیں مندا جیڑا مرضی رشتہ ہوئے سارا کوئی رشتہ نہیں سارا کوئی جیڑا محلے داری نہیں سارا کوئی ہمسائے گیری نہیں سارا کوئی برادریزم نہیں ساری محبت اللہ میں اور رسول میں ساری محبت جنہیں صدیق کی محبت ہے میرے خطاب کی محبت ہے حضرت عثمان کی محبت ہے حضرت امام کی محبت ہے حضرت حسین کی محبت ہے ماجی کی محبت ہے محبت ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ دے نال جنی محبت ہے ساتھی محبت ہے رشتے داری ہے جنی اینا بچوں کسی قوت ہے اسی بولے جائیں دو بدل کرے یا ایک نبی پاک دا پیارا صحابی کوفے کی مسجد کے اندر بیٹھا ہے ایک آیا کسی کا مقلص ہی آکے کہنا ہے تے مسئلہ کی ہے انہاں کیا دی سیدنا ابو ہریرہ فرماندے ہیں اے مسئلہ اسی طرح دا ہے وہ کہنا میں نے سنیا غیر فقیر ہے وہ تے سمجھ جان نہیں سن وہ کہ توبہ کر لے انا میں نے توبہ کردا ہوں اسی طرح چھت تو سامنے دیا اے دے مگر لگ گیا جنوں مگر لگا دوڑدا ہے لوگ کہتے ہیں تو توبہ کرنا نہیں دے تینوں مار چھڑدا ہی کہنا ہے میں توبہ کرنا وا استغفر اللہ جنہوں نے اللہ کو سچی توبہ کی تھی سب غیب ہو گیا اصحاب مصطفیٰ کون ہے اگر کسی نے اللہ کے توبہ نہیں تو انہوں نے بات دعا دی اللہ اگر یہ اپنا نام بڑا کرنے واسطے تیرے نبی کے صحاب کی شان کم واسطے کرنا چاہتا ہے لیکن عمر نبی کر دے اللہ اس وقت کی جنہیں الزام لگایا ہے اور انہوں اکھر تو جنہ میں اکھر تو بنائی تو اللہ انہوں معذور کر دے پوری زندگی اور صورت انہوں لوگاں بیٹھیا تکھیت کھانے نظر آئی کہ لوگ کہتے ہیں فلانے صحابی دیئے نے مستقی کی دیئے اس طرح اس انداز اس طرح ہو رہا ہے میرے بیروں میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں سانوں نبی پاک کے پیارے صحاب کی عظمت شان مقام بلند جگہ ہے اللہ نے جڑا کیتا ہے انہوں بلند کر کے ساڈی اللہ نے عزت بلند کرنی ہے اسی نبی پاک کے صحابیہ کسی طریقے نال سانوں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیتا کہ انہوں نے گل کرو انہوں نے کی کیتا ہے کہ دین مکمل ہون تو بعد جتنے بھی اعمال نے دنیا داری کے اندر نظام اسلام واسطے ابھی صحابہ رسول دی ہر بات تو مننا گیا لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانو پورا دین دے گئے سانو دین ہی کافی ہے اس واسطے صحابہ رسول دا طریقہ ہی کافی ہے ابھی نبی پاک کے اصحاب نہ جنت کے اندر جمع ہونے چاہتے ہیں نبی پاک کے صحابہ کے کیوں تانوشنی کی جاتی ہے اس واسطے اے جڑا چھت کھلوتا ہے اے چھت کے اندر دیوارہ بھی کھلوتا ہے ایک دیوارہ اگر قدم آگے چھت تھلے آ جائے گا اسلام سارے کا سارا جڑا ہے اور اصحاب مصطفیٰ دیوارہ نے اسلام کے چھت کے سارے قرآن کے گواہ نبی کے صحابہ نے حضور کے سارے فرامین کے گواہ نبی کے صحابہ نے اے نبی پاک کے صحابہ یہودیت کی سامنے کے اندر ایک تحریک جیڑی ہے چلی مصر کو چلی عبداللہ بن سلام کو چلی اور ایک تحریک اولو نہیں چلی آج تک موجود ہے اور یہ رہتا ہے کیوں اس سارے حضور کے دشمن دے حضور کے صحابہ کے دشمن دے تاکہ کسی طرح ایک دیوارہ جو کہیں کہ
یہ نہ صحابہ کے قرآن دسیا قرآن بھی صحیح نہیں معاذ اللہ، جو حدیث دسیا ہے وہ بھی صحیح نہیں، تے انشاءاللہ جب تک نبی پاک کے غلام زندہ نے اسی نبی پاک کے ناموس بھی اور رسول کریم کے اصحاب کے ناموس کا بھی دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک کے صحاب کی محبت نصیب فرمائے، اللہ قیامت کے دن سانو اوتھے جمع کرے جتے حضور بھی ہون تے سارے صحاب بھی ہون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔